السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سلامتی، داخلی امن اور سرحدی دفاع کو لاحق خطرات کے بارے میں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 2 روز پہلے 16 مارچ کو دہشت گردوں کے ایک گروہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا، اور یہ اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک حملہ تھا کہ انہوں نے بارود کی بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ چوکی کی عمارت کے ساتھ ٹکرائی، اور اس کے بعد انہوں نے خودکش حملے کیے دہشت گرد۔ اور ان حملوں کے جواب میں وہاں پہ موجود جو سیکیورٹی اہلکار تھے، ان میں ان کو جو لیڈ کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف، ان کے ساتھ تھے نوجوان کیپٹن 23 سال کے نوجوان کیپٹن محمد احمد بدر، اور ساتھ ان کے جو سپاہی تھے اور جو جوان تھے انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا۔ کرنل کاشف نے فرنٹ فٹ پر جا کر دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا، اور جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا دہشت گردوں کے درمیان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان، ان میں ہمارے 7 جوان افسر اور جوان شہادت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہوئے۔ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں نا کرنل کاشف کی، لیفٹیننٹ کرنل کاشف کی اور کیپٹن بدر کی، انہوں نے پوری قوم کا جو دل ہے نا اور روح ہے اس کو دہلا کے رکھ دیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے جو اسباب اور عوامل ہیں، اس کو بہرحال جڑ سے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ اس پر بات کریں گے ہم ایک الگ ولاگ میں بھی کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کون تھے اور ان کی کیا صورتحال تھی، حیثیت کیا تھی۔ لیکن اب ہم بات اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ بالآخر پاکستان نے ایک طویل انتظار کے بعد اور بار بار توجہ دلانے کے باوجود افغان حکومت کی اور اس کے اوپر جو ان کا کولڈ رسپانس تھا، اس کے بعد پاکستان نے آج افغانستان کے علاقے میں اسٹرائک بیک کی، ان ٹھکانوں کے اوپر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے اور جہاں سے پاکستان کے اوپر بار بار دہشت گردی کے حملے ہو رہے تھے۔ وہاں پر ایک گروپ ہے افغانستان میں جو چھپا ہوا ہے، حافظ گل بہادر گروپ نام کا ایک گروپ ہے دہشت گردوں کا۔ اس کے ٹھکانوں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے اور ان حملوں کے نتیجے میں وہاں پر دہشت گردوں کو مارا، اور یہ وہی دہشت گرد ہیں جو 16 مارچ کے حملے میں ملوث تھے۔ اور پاکستان نے صرف وہاں پر افغانستان میں آپریشن نہیں کیا، پاکستان نے خود شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن آج ہی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے، اور وہاں سے 8 دہشت گردوں کو مارا ہے۔ ایک انتہائی مطلوب ایک ٹارگیٹڈ دہشت گرد تھا وہاں پر جس کی تلاش میں تھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ صحرا جانا اس کا نام تھا، جو کہ اس پلاننگ میں شامل تھا۔ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے 16 مارچ والی، ان پلانرز میں شامل تھا وہ، اس کو بھی مار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام پاکستان نے کیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی پاکستان بہت رائٹ اور راست وے میں بہت سارے سٹیپس لے رہا ہے، پاکستان کی مسلح افواج لے رہی ہیں، لیکن اب وقت آن پہنچا ہے کہ ایک آپ کہہ لینا ایک اکراس دا بورڈ ایک ایسا کام کیا جائے کہ جو لوگ دہشت گرد ہیں، جو شدت پسند ہیں، جو لوگ امن دشمن ہیں، اور جو لوگ پاکستان کے استحکام کے، پاکستان کی سلامتی کے، پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی گئی۔ کوئی لچک نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی جسے کہہ لیں کہ ان کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ بھی ان کے پیچھے ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، وہ روا ہے، وہ انڈیا ہے، یا وہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جیسے افغانستان ہے۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے جتنی قربانیاں دی اور جتنی فقید المثال خدمات ہوئی ہیں افغانستان کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، افغان طالبان کو سروائیو کرنے کے لیے، اس کے رد عمل میں اس طرح کا کولڈ شولڈر بہت دکھ دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ یہ افغان طالبان کی جو عبوری حکومت ہے، سب کو پتہ ہے، افغان طالبان بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ان کو انگیج کرنے کے لیے پولیٹیکلی امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جو رول پلے کیا، پھر یہاں سے امریکی اور اتحادی افواج کا جو انخلاء ہوا، اس میں کیا پاکستان نے رول پلے کیا،
اور اس انخلا کے بعد یہاں پر جو عبوری حکومت ہے اس کو قائم کرنے میں پاکستان کا کیا کردار رہا، اور اس سارے کردار کا ون لائن ایجنڈا اور مقصد یہی تھا کہ خطے میں امن قائم ہو، پاکستان کے اندر امن اور سلامتی اور استحکام ہو، افغانستان کا استحکام جو ان سے اس کو سروائیو کیا جا سکے، اس کو ریسٹور کیا جا سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کی ان تمام کوششوں کا جواب اس طرح سے نہیں آیا جیسے آنا چاہیے تھا، بلکہ دیکھا یہ گیا اور یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں ایسے گروہ موجود ہیں کالعدم ٹی ٹی پی سمیت جو وہاں پہ بیٹھ کر پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں، سرحدوں کو بھی خراب کرتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کر بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی پرسنل جو ان سے ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو، ہمارے پولیس اہلکاروں کو وہ شہید کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس کو اب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی غیرت مند ملک اور غیرت مند قوم اپنے محافظوں کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی اس چیز کو۔ آج جو اٹیک ہوا پاکستان کا افغانستان کے اوپر، اگرچہ پاکستان کی یہ خواہش نہیں ہے، پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے اوپر یا کسی بھی ملک کی داخلی معاملات میں مداخلت کرے یا اس کے سرحدوں کی خلاف ورزی کرے، لیکن جب ہمارے جو پڑوسی ہیں اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ اللہ وہی والی بات ہے کہ برادران یوسف والا کردار ادا کرنا شروع کریں گے، تو پھر ان کے اوپر اپنے دفاع کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ایک رد عمل جون سا ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو پاکستان کا رد عمل ہے اس سے افغانستان کو، افغانستان کی قیادت کو، وہاں کی حکومت کو پازیٹیولی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ اگر وہ سیکھ لیں گے اور پاکستان کے ساتھ انگیز ہوں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ جو دہشت گرد ہیں نا ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں دہشت گردی کے خلاف، امن کے لیے، استحکام کے لیے، خطے کی ترقی کے لیے، افغانستان کی ترقی کے لیے، افغان عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے، پاکستان کے لیے جو ہمیشہ سے ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک سافٹ ہارٹ رکھتا ہے۔ اس راستے کو اختیار کریں گے تو ہم مل کر شدت پسندی، دہشت گردی، انتہا پسندی کو شکست دے سکیں گے۔ بصورت دیگر پاکستان جون سا ہے وہ تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر مزید برداشت کرنے کی سوچ جو ہے اس سے دستبردار ہو رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر مقابلہ انشاءاللہ کریں گے، صرف آپریشنل لیول کے اوپر نہیں، فکری طور پر بھی انتہا پسندی کے خلاف اور عدم برداشت کے خلاف، اور جہاں جہاں پر قوت کا استعمال کرنا پڑے گا شر انگیزی کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر قوت بھی استعمال ہوگی۔ بہرحال آج کی یہ کارروائی ہوئی ہے، آئی تھنک سو کہ یہ بہت ہی ایک ٹائملی ایک ریئیکشن ہے، اور جو امن دشمن ہیں ان کو پیغام مل جانا چاہیے کہ اب نو مور، دہشت گردی، انتہا پسندی، نو مور، اس سے آگے نہیں جایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ۔